نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف القبور کے بارے میں بہت سارے احباب نے ارشاد فرما لیتے ہیں لوگ، لیکن جب کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر اکثر لوگوں کو نانی دادی بھی یاد آ جاتی ہے۔ تو اتنا آسان ہر چیز نہیں ہوتا، آپ کی ایک الگ فریکوینسی، وہ ایک الگ فریکوینسی ہے، تو جس کی فیلڈ ہے، جو اس چیز کو جانتا ہے سمجھتا ہے، وہ تو اس کو کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ لیکن ہر عام آدمی جو اس فیلڈ کا نہ ہو وہ اول تو کر نہیں پاتا اور دوسرے کو اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، فیلڈ کی بات ہے۔ اگر میں کہوں کہ جناب علی آپ نے F-16 جہاز اڑانا ہے، اس کو وہی شخص غور سے سن لے جو اس کو اڑانا جانتا ہو، میں 2-4 نئے بٹنوں کا ہی اضافہ کر دوں گا نا بتانے میں، تو جس کی فیلڈ نہ ہو وہ اس ویڈیو پہ غور ہی نہ کرے جس میں F-16 جہاز اڑانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہو۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک فیلڈ ہے، یہ فریکوینسی چینج ہے۔ ہماری دنیا اور ہے اور قبرستان کی دنیا اور ہے، قبر کی دنیا اور ہے، قبرستان کی دنیا اور ہے، قبر کی دنیا اور ہے۔ تو ہماری دنیا اور قبر کی دنیا جو ہے کنیکٹ ہے وہ برزخ سے، تو برزخ اور ہماری دنیا کا بیچ کا جو میڈیم ہے وہ قبرستان ہے۔ یہ بھی دنیا چینج ہے، وہ بھی دنیا چینج ہے اور ہماری بھی دنیا چینج ہے۔ تو اس چینج اوورنگ کو سمجھ کے رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ تو جو اس فیلڈ کا ہے اور اس موضوع پہ کام کر چکا ہے، اس کی کہیں نہ کہیں اپنے کسی بھی پیر و مرشد سے یا استاد سے، گائیڈ سے، انسٹرکٹر سے یا اس کے کوچ سے اگر اس کی چوکی بنی ہوئی ہے تو یہ وہ کرے گا۔ شوق اور جذبات میں کام نہیں ہوتے، فریکوینسی چینج ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آگے آدھی دنیا پگلا جائے اور کیس میرے اوپر ڈال دے۔ تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اور آپ کی چوکی بنی ہوئی ہے، آپ روحانیات کی فیلڈ سے واقف ہیں یا اس فیلڈ میں چلتے ہیں، اس دنیا میں چلتے ہیں اور اس دنیا کو آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اسرار اور رموز کو آپ سمجھتے ہیں، تو تب کہیں جا کے آپ یہ کر لیجئے۔ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، ایک تو پورن ماشی میں نہیں کرنا ہوتا ہے، حالانکہ دن ہے، یعنی کہ چاند کی 14، 15، 16 ان تاریخوں کو کشف القبور نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اماوس میں نہیں کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ چاند کی 27، 28، 29 ان کو بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بہترین جمعرات کا دن ہوتا ہے، چاند کے جو پہلے 2 جمعرات آتے ہیں وہ دن اس کے لیے بہت اچھے ہیں۔ بیسک سمجھ میں آ گئی؟ اب کرنا کیا ہے، حالت پاک میں چلے جائیے۔ اچھا، کرنا جو بھی پازیٹیو کرنا ہے۔ قبرستان ایک پیور پازیٹیو یونٹس ہوتا ہے، اس ارتھ پہ ایک پیور پازیٹیو ایلیمنٹ قبرستان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں گناہوں کی کثافت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو چونکہ مسلسل حضرت گزرنے والا سلام کرتا ہے اور کوئی مارے محبت کے ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ عادت کے مطابق اٹھا رہا ہے، لیکن نبی کی حدیث تو پوری کر رہا ہے نا، کہہ رہا ہے نا وہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو چونکہ مسلسل سلامتی بھیجی جاتی ہے اس ایریے پہ، تو اس ایریے میں آپ اگر نیگیٹو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی شکل دیکھ لینا، جو نیگیٹو کام کرتے ہیں ان کی ڈرونی اور مسخ شدہ شکلیں ہو جاتی ہیں اور اپنی بیوی بچے بھی ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس دنیا میں اگر کچھ ہوتا ہے، کچھ پڑھنا ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ سے اس پازیٹیو ایریے میں جا کے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر پازیٹیو ہی کرنا ہے سارے کا کام۔ اور وہاں بھی جانا ہے تو قرآن ہی پڑھنا ہے۔ پتہ چلا آپ منتر پڑھنے بیٹھ گئے، کہنا آسان ہے کہ فلانا منتر قبرستان میں پڑھ لو، بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں نبی کی حدیث کا نور کام کر رہا ہے، جو نبی نے فرمایا تھا السلام علیکم یا اہل القبور، ٹوٹل پازیٹیو، پیور پازیٹیو، کوئی کثافت نہیں، صرف نور، صرف لطافت۔ اگر یہ بات سمجھتے ہیں تو پھر کشف القبور کا عمل آپ کر سکتے۔ کرنا کیا ہے بھائی، غسل کر کے گئے یا پاک ہو کے گئے تاکہ باڈی کا کاربن نکل جائے۔ بھائی آپ کے موبائل کے چارجنگ جیک کا کاربن نکلا ہوا ہوگا تو چارجنگ اچھی ہوگی نا، ٹھیک ہے، اس میں کاربن گھسا ہوا تو چارجنگ ہی صحیح نہیں ہوگی یا ٹائم بہت لے لے گا، ہے نا۔ تو چارجنگ اچھی ہونے کے لیے کاربن صاف ہونا چاہیے۔ تو آپ نہا دھو کے غسل کر کے چلے گئے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سفید کپڑا پہنے، خواہ مخواہ کوئی دیکھ کے ڈر جائے گا کہ مردہ قبر سے چلا آ رہا ہے، تو کسی بھی رنگ کا کپڑا پہن کے آپ چلے جائیں، وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور ڈائریکٹ بیٹھے فرش کے اوپر، کچھ بچھانا نہیں، عرش سے کنیکٹ ہونا چاہیے۔ جتنے بھی انبیاء تھے یہ عرش سے جڑے ہوئے تھے، زمین سے جڑے ہوئے تھے، جتنے بھی گیان ہوا، معرفت ہوا، نروان ہوا، اس وقت وہ زمین سے ٹچ تھے، تو ڈائریکٹ بیٹھنا ہے۔ آپ دیکھو کہ ایک بندہ کہتا ہے میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا، مزار میں جاتا ہوں، مندر میں جاتا ہوں، چرچ میں جاتا ہوں، بڑا سکون ملتا ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں کیا ہے، وہ حاجی صاحب نے اتنا موٹا نائلون کا کارپیٹ بچھایا ہوا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، زمین سے ارتھ جو ملتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو باقی آپ کہیں بھی جاتے ہو تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نائلون کا کارپیٹ نہیں ہے، تو وہاں بندہ ذرا سا بھی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، غنودگی بھی آ رہی ہوتی ہے نا، سچ کہہ رہا ہوں نا۔ تو مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ذرا سی بھی روحانیت زندہ ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، فرض تو میں نے پڑھ لی، ان نے موٹے قالین کے پیچھے
نیچے, لیکن سنت نفل وطر جو ہے میں بار فرش پہ پڑھوں گا, تو یہ اس کے روح کے زندہ ہونے کی علامت. تو ڈائریکٹ زمین پر بیٹھیے, 41 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنی ہے اور آنکھ بند کر لیں. سورۃ التکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, 30واں پارہ 41 مرتبہ پڑھ لیجئے. بہت دل ہے, بہت زیادہ لنک بنانا ہے, زیادہ لمبی گفتگو بنانی ہے تو 17 مرتبہ پڑھ لیجئے. اور میرے جیسا کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہوتا تو سیدھا 313 مرتبہ پڑھتا ہے. تو اس میں پڑھ کے پھر آپ نے اب دلی دل میں آنکھ بند کر لیجئے اور دلی دل میں ایک جملہ بولنا, یا روح یا روح. اچھا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غلط کام ہے. غلط کام نہیں ہے, سمجھ لیجئے علمی بات ہے کہ لیپ ٹاپ آپ نے آن نہیں کیا ہوا, آپ سے سامنے والی پارٹی کنیکٹ نہیں ہے اور آپ بولے جا رہے ہیں تو آپ پاگل بھی ہیں, بیوقوف بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, ہے نا. لیکن جب آپ قرآن کے ذریعے لنک آن ہو گئے روح کی دنیا سے, اب آپ جو بول رہے ہیں بھائی کوئی شرک نہیں ہو رہا. اب بابا سے بات کر کے کوئی مشورہ کر رہے ہو نا, اسے یہ تھوڑی بول رہے ہو کہ بابا اولاد دے, مانگ تو نہیں رہے, مشورہ کر رہے ہو, صحیح ہے. تو معاملے کو سمجھیے تاکہ ذہنی طور پر بھونچال نہ آ جائے آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ جناب علی یہ کرنا ہے, اور چند دن کرنا ہوتا ہے. کسی کو پہلی دفعہ ہو سکتا ہے کہ 3 دن میں یا 4 دن میں رابطہ ہو جائے, آنکھ بند ہونی چاہیے. کسی کو اگلی دفعہ 3 دن میں ہو جائے گا, اگلی دفعہ 2 دن میں ہو جائے گا, پھر اگلی دفعہ جائیں گے تو 1 دن میں ہو جائے گا. جب 1 دن میں ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ جب بھی جائیں گے آپ کا رابطہ ہو جائے گا. تو ایک مشاورت ہوتی ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے, اور وہ مشاورت اور کیفیت میں آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے, گائیڈنس مل جاتی ہے. کوئی ایسا نسخہ تھا جو حضرت جی بناتے تھے اور دنیا محروم رہ گئی, تو وہ نسخہ اگر مل جائے تو آگے دنیا کو آپ بھی فارورڈ کر دیں, بھلا بھی کر سکیں, دھندا بھی کر سکیں. تو حضرت جی سے مانگ لیا آپ نے, حضرت جی نے دے دیا. تو یہ بس آسان سی بات ہے. کشف القمر کو اتنا بڑا ایشو نہیں, لیکن میں نے بیسک اس کے سمجھائیے. بیسکس آپ نے پوری کرنی ہے. جہاز اڑانا بڑا آسان ہے, آپ نے سوئچنگ کی اور جناب تھروٹل نیچے کیا اور ایکسیلیٹر مارا, اڑ گیا جہاز. لیکن اس کے ایک پوری ایجوکیشن چاہیے اس کے لیے, ٹھیک ہے, فزکس چاہیے آپ کو اچھی. تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہے کہ فزکس میں نے اس کی سمجھا دی آپ کو. اگر پوری سمجھ رہے ہیں تو کام کیجیے گا, اور خواہ مخواہ میں شوق کی بنیاد پر سوالات کر کے آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز مت کیجیے گا. جس کی روحانی بیس بنی ہو وہی کرے گا, نہیں تو اس میں جب ہائی فریکوینسی سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ ایسے مشاہدات سامنے آ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا دماغ اس کا افورڈ نہ کر سکے اور آپ پگلا جائیں. سمجھتے شیزوفرینیا ہاسپٹل. اچھا بن کے, اچھا کام, اچھی سوچ, اچھی نیت سے کرنا ہے تو کر لیجئے. پھر دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.